پیارے دوستو، اللہ نے مرد اور عورت کے اندر شہوت پیدا کی تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ میں صحبت کر کے سکون حاصل کر سکے۔ یعنی کہ پیارے دوستو، اللہ نے ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنے کے لیے ہم بستری کی خواہش رکھی ہے۔ اس کے لیے اسلام میں نکاح کا طریقہ بتایا۔ نکاح کے ذریعے سے انسان بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاتا ہے، مگر جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ اس دنیا میں سب مرد اور سب عورتیں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کسی مرد اور عورت میں ہم بستری کی خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے تو کسی میں کم ہوتی ہے، اور کسی میں تو بالکل بھی نہیں ہوتی۔ اب اگر کسی مرد میں شہوت بہت زیادہ ہو اور اس کی بیوی میں بہت کم ہو، یا پھر اگر کسی کی بیوی میں ہم بستری کی خواہش بہت زیادہ ہو اور اس کے شوہر میں کم ہو، تو اس طرح کے جوڑے کا ساتھ میں زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر اس طرح کے جوڑوں کے دلوں میں اگر اللہ کا خوف نہ ہو تو پھر ایسے مرد دوسری عورتوں کے ساتھ اور ایسی عورتیں دوسرے مردوں کے ساتھ میں ناجائز رشتہ قائم کر لیتی ہے۔ تو پیارے دوستو، ہم آج کی اس ویڈیو میں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک ایسا ہی واقعہ بتانے والے ہیں جس میں ایک شوہر نے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ اس کے بعد میں جب وہ شوہر یہ معاملے کی شکایت لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو یہ بات سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس کو سن کر آپ لوگ بھی حیران و پریشان ہو جاؤ گے۔ اسی لیے آج کا یہ ویڈیو آپ تمام لوگوں کے لیے بہت خاص ہے۔ آپ مرد ہو یا عورت، اس ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک کرے یا نہ کرے مگر ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، بخاری صحیح حدیث میں حضرت عمر اذلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ شخص بہت غصہ ہوا۔ اس نے اپنی بیوی سے بہت ناراضگی ظاہر کی، اور اسی لیے وہ اس بات سے خفا ہو کر سیدھا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کل میں اپنے گھر میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی کسی اور غیر مرد کے ساتھ میں زنا کر رہی تھی۔ یعنی کہ میری بیوی نے زنا کیا ہے اور اس کو میں نے اپنی آنکھوں سے ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے، آپ غضبناک ہو گئے، آپ کا چہرہ مبارک لال ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، گواہ رہنا، تمہاری پشت پر کوڑھے لگیں گے۔ اتنا کہتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک گھما لیا، یعنی کہ دوسری طرف پھیر لیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیارے دوستو، آپ کو یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی کہ کوئی مرد اپنی بیوی کے بارے میں اس طرح کی باتیں کسی اور سے جا کر کہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بات سے بہت ناراض ہوئے اور اپنے چہرے کو گھما کر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو اس حدیث کے حوالے سے علامہ نقوی لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ مجھ کو یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی کہ آپ اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھو، تو آپ مجھے آ کر اس کے بارے میں بتاؤ۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو مربی ہے، روحانی باب ہے، ان کے لیے بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنے زنا کی باتیں آ کر ان کو بتاؤ۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے شخص، اگر آپ نے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے، اگر آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آپ کی بیوی بے غیرت ہے، تو آپ اس کو فوراً طلاق دے دو، مگر آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کے راز اور لوگوں کے سامنے بیان کرو، اس کا عیب کسی اور کو آ کر بتاؤ۔ یاد رکھو، اس کو کبھی بھی معاشرے میں ذلیل مت کرو، بس ایسی عورت کو طلاق دے کر چھوڑ دو۔ اس کے بعد میں اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ میاں بیوی میں کیا مسئلہ ہو گیا، آپ دونوں جدا جدا کیوں ہو گئے، آپ کے بیچ میں طلاق کیوں ہو گئی، تو آپ اسے صرف اتنا بول دو کہ ہم دونوں میں آپس میں بنی نہیں، اس وجہ سے ہم دونوں الگ ہو گئے۔ پیارے دوستو، قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ بیویاں تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو،
لباس انسان کی زینت کو بڑھاتا ہے اور اس کے عیب کو چھپاتا ہے۔ اسی طرح سے بیوی اور شوہر کو ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپانے کی کوشش کرنی چاہیے اور دوسروں کے سامنے ایک دوسرے کے عیب کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کبھی کسی سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو اسے نرمی کے ساتھ میں اور صحیح بات سمجھانی چاہیے اور غلط فہمی کی وجہ سے پیدا ہونے والی باتوں اور فتنے فساد سے ہمیشہ بچ کر رہنا چاہیے۔ ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اب سوال آتا ہے کہ اگر کسی کی بیوی میں شہوت بہت زیادہ ہو اور اس کے شوہر میں بالکل بھی شہوت نہ ہو، یعنی کہ اس کا شوہر نامرد ہو، تو ایسی صورت میں اس کی بیوی کیا کرے؟ اس کے بارے میں اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ اگر کسی عورت کے سامنے ایسا مسئلہ آ جائے تو ایسی صورت میں بیوی کو چاہیے کہ وہ اس مصیبت میں اپنے شوہر کا ساتھ دے، یعنی اس کا علاج وغیرہ کروانے کی پوری کوشش کرے اور جہاں تک بھی ہو صبر سے کام لے، مگر کسی اور کے سامنے اپنے شوہر کا عیب ظاہر نہ کرے، یعنی کہ اس کے بارے میں کسی اور سے کوئی بات نہ کرے اور نہ ہی کسی اور غیر مرد کے ساتھ میں ناجائز رشتہ قائم کرنے کی کوشش کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ ایک عورت اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں میرے شوہر سے خوش نہیں، یعنی کہ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میرا شوہر نامرد ہے، میرے ساتھ میں ہم بستری نہیں کرتا ہے، میں نے کئی مرتبہ اس کو طلاق دینے کو بھی کہا مگر وہ طلاق دینے سے بھی منع کر رہا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے شوہر کو بلوایا اور فرمایا، اے شخص، اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی عورت شادی کے بعد اپنے شوہر سے خوش نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے۔ اگر شوہر طلاق نہ دے تو کھلا لے لے، مگر کسی اور مرد کے ساتھ میں ناجائز رشتہ قائم کرنے کی کبھی کوشش نہ کرے۔ اب ہماری اسلامک بہنیں بھی کان کھول کر سن لے، شوہر کے ہوتے ہوئے کسی اور مرد کے ساتھ میں میل جول رکھنا، کسی غیر مرد کے ساتھ میں ناجائز رشتہ رکھنا، یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے اور اس گناہ کی سزا بھی بہت ہی بھیانک ہے۔ جو عورتیں اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے کسی اور غیر مرد کے ساتھ ناجائز رشتہ رکھتی ہے، اللہ پاک ایسی عورت کو اس دنیا میں بھی سزا دے گا اور ایسی عورت کو کل آخرت میں بھی سزا ملے گی۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کی شب پر تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ نے وہاں پر دیکھا کہ کچھ عورتوں کو جہنم میں چھاتیوں کے بل الٹا لٹکایا ہوا تھا۔ تو یہ دیکھ کر پیارے نبی بہت غم زدہ ہوئے اور آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون عورتیں ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی، یعنی کہ اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے بھی غیر مردوں سے ناجائز رشتہ رکھتی تھی، یعنی کہ اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے بھی غیر مردوں کے ساتھ زنا کیا کرتی تھی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ تو دوستو، یہ تو ہوئی شادی شدہ عورت کی بات۔ اسی طرح سے اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کے بارے میں برائی کا علم ہو جائے، یعنی کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو کسی اور عورت کے ساتھ میں زنا کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، تو پھر عورت کے سامنے تین راستے ہوتے ہیں۔ یا تو عورت اس بات کو برداشت کر لے، یعنی کہ صبر کرے، یا پھر اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے، یعنی کہ طلاق کی مانگ کرے، یا پھر وہ اپنے شوہر کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کرے۔ مگر عورت کو بھی چاہیے کہ اگر وہ اپنے شوہر کو زنا کرتے ہوئے اپنے آنکھوں سے دیکھ لے تو وہ بھی اپنے شوہر کو معاشرے میں ذلیل نہ کرے، کسی اور کے سامنے اس بات کا ذکر نہ کرے۔ اگر عورت اپنے شوہر کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لے اور اگر وہ صبر نہ کر سکے تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ایسے شوہر سے طلاق لے کر فوراً الگ ہو جائے۔ تو دوستو، کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اگر کسی کی بیوی خراب ہے یا پھر کسی کا شوہر خراب ہے اور کسی اور کے ساتھ میں وہ زنا کرتے ہیں، کسی اور کے ساتھ میں ناجائز رشتہ رکھتے ہیں، اور ایسا کرتے ہوئے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، تو شوہر ہو یا بیوی ایک دوسرے کو معاشرے میں ذلیل کرنے کی کوشش نہ کرو، لوگوں کے سامنے اسے بے عزت کرنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ ایسی عورت کو فوراً طلاق دے دو اور ایسے شوہر سے فوراً طلاق مانگ لو۔
پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہر بار کی طرح اس ویڈیو کو آپ اپنے قریبی دوستوں رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔